وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 22 قرآن حکیم میں یونیک آیت ہے، منفرد آیت ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کا ڈراپ سین ذکر کرتے ہوئے شیطان کے ساتھ انسان کی آخری ملاقات کا ذکر کیا ہے، جہاں پر شیطان کا پھر اعلان برات ہے، اور یہاں پر وہ ٹروتھ ریویل ہوگا کہ شیطان کسی کو زبردستی گمراہ نہیں کر سکتا، اللہ نے اسے اختیار ہی نہیں دیا سوائے یہ کہ وہ دعوت دیتا ہے۔ یہ بڑی اہم ترین آیت ہے۔ یہ میں نے مسئلہ نمبر 83A اور 83B میں شیطانی وسوسے اور ان کا علاج اس میں بھی بیان کی ہے، اور مسئلہ تقدیر کے جو 4 لیکچرز ہیں ان میں بھی میں نے یہ آیت بیان کی۔ یہ بڑی امپورٹنٹ آیات ہے، ایک ہی آیت ہے، آیت نمبر 22 سورہ ابراہیم۔ وقال الشیطان لما قضی الامر، اور شیطان کہے گا جب کہ فیصلہ ہو چکے گا، یعنی جنتی جنت میں پہنچ کے دوزخیوں کے لیے دوزخ کا والعیاذ باللہ تعالی اللہم اجرنا من النار فیصلہ ہو چکے گا، اس وقت شیطان پھر کہے گا، یہ آخری اس کا اعلان ہے، یہ شیطان سے انسان کی آخری ملاقات ہے۔ ان اللہ وعدکم وعد الحق، بے شک اللہ نے جو تم سے وعدہ کیا تھا وہ سچا وعدہ تھا۔ کیا وعدہ تھا؟ کہ دیکھو میری کتابوں کی پیروی کرنا، میرے پیغمبروں کی پیروی کرنا تو تمہیں ہمیشہ کی ابدی نعمتیں جنت میں دوں گا، اور اگر نبیوں کی مخالفت اختیار کی، میری توحید کا انکاری ہوئے، میرے پیغمبروں کی اطاعت اختیار نہ کی تو دوزخ تمہارا مقدر ہوگی۔ یہ وہ وعدہ۔ وَوَعَدْتُكُمْ، اور دیکھو میں نے بھی تم سے ایک وعدہ دنیا میں کیا تھا، فَأَخْلَفْتُكُمْ، آج میں اپنے وعدے کا خلاف کرتا ہوں۔ میں نے وعدہ کیا کیا تھا؟ شیطان کوئی سامنے آ کے کسی کو وعدہ کروائے، کوئی بیوقوف ہے کہ اس کے وعدے کے اوپر چلے گا؟ شیطان کی بات کس نے ماننی ہے؟ یہ وعدہ ہے جو دل میں شیطان بڑی لمبی لمبی امیدیں دلا دیتا ہے، طول عمل۔ یا اللہ جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے ہے، چور ہیں، بے ایمان ہیں، ٹھگ ہیں، بے نمازی ہیں، حرام خور ہیں، جو کچھ بھی ہے یا اللہ سیدھے بندے دا پتر کو نہیں پڑھنا، جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے ہے۔ یہ طول عمل کہ ہم نے تو اپنے اصلاح نہیں کرنی، ہمیں محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کی وجہ سے چھوڑ دیں۔ حالانکہ قرآن حکیم میں سورۃ الفرقان آیت نمبر 30 پارہ نمبر 19 کے پہلے صفحے پہ قیامت والے دن رسول اللہ شکایت کریں گے، وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اور رسول اللہ کہیں گے کہ اے اللہ میری قوم نے قرآن کو پیٹ کے پیچھے ڈال دیا تھا۔ رسول اللہ شکایت کریں گے امت کی کہ قرآن کو انہوں نے چھوڑ دیا تھا، اپنے اپنے بزرگوں اور اپنے اپنے بابوں کے پیچھے لگ گئے تھے۔ تو اگر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے شکایت کر دی تو شفاعت کے لیے پھر کس کے در پہ جائیں گے؟ تو یہ تو ہمیں سب نے بتایا شفاعت ہوگی، شکایت بھی ہوگی۔ یہ بڑا سینسٹیو معاملہ ہے۔ یہ چیز کہ کچھ بھی ہیں تیرے محبوب کی امت سے ہیں، یہ ابو بکر، عمر، عثمان و علی رضی اللہ عنہم اجمعین کو نہیں پتا تھا؟ ان کو تو ایک مجلس میں جنت کی بشارت بھی ملی ہوئی تھی، تو کیا ان کا ایٹیچیوڈ بدل گیا تھا؟ تو یہ جو شیطان اس طرح کی امیدیں دلاتا ہے نا، اللہ تعالیٰ بڑا غفور رحیم ہے، معاف فرمانے والا ہے، اور غلط رحمت کی امید دلائی جاتی ہے اس کی نافرمانی کی بنیاد کے اوپر، یہ بالکل الگ چیز ہے۔ وہ رحمت بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، کوئی شخص محض اپنے اعمال کی بنیاد پر جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ ایک صحابی نے عرض کیا، اللہ کے محبوب کیا آپ بھی؟ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی جرأت کی، آپ نے فرمایا ہاں میں بھی، جب تک میرے رب کی رحمت مجھے ڈھانپ نہ لے میں بھی محض اپنے اعمال کی بنیاد پر جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ تو رحمت کی تو سب کو ضرورت ہے، چاہے کوئی نیک ہے یا برا ہے۔ رحمت کا اس کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کا باغی ہو جائے، کیونکہ انسان جتنا بھی نیک ہو وہ اس کی عبادت کا حق تو نہیں ادا کر سکتا، کمزوریاں کچھ نہ کچھ تو رہ جاتی ہیں، چھوٹی موٹی غلطیاں انسان سے ہو جاتی ہیں، بحیثیت انسان اپنی پوری کوشش کرتے ہیں، پھر جو غلطیوں کی کمپنسیشن اللہ کی رحمت اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے ہو جائے گی انشاءاللہ۔ تو شیطان کہے گا فَأَخْلَفْتُكُمْ، تو آج میں اس کی مخالفت کرتا ہوں، وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِن سُلطان، اور دیکھو میرے لیے تمہارے خلاف کوئی دنیا میں زور نہیں تھا، مجھے کوئی اختیار نہیں تھا کہ تم پر سلطان کوئی زور رکھتا، إِلَّا أَن دَعُوتُكُمْ، سوائے اس کے کہ میں نے تمہیں دعوت دی تھی، میرا کوئی ٹینجیبل زور نہیں تھا کہ میں تمہیں حق کے راستے سے روک لیتا فزیکلی سامنے آ کر۔ ہمارے آباء و اجداد میں کبھی کوئی واقعہ رپورٹ نہیں ہوا
کہ کوئی شخص اپنی مرضی سے مسجد کی طرف نماز پڑھنے کے لیے جا رہا ہو اور شیطان مسجد کے دروازے کے باہر کھڑا ہو کہ میں تنوں آج مسجد نہیں وڑن دینا. کبھی نہیں ایسا ہوگا. اور نہ ایسا کبھی ہوگا کہ اذان ہو تو آپ کے پاؤں خود بخود مسجد کی طرف چل پڑے. یہ بھی نہیں. دنیا میں اللہ نے کھلی چھٹی دی ہے, چاہے اس طرف جاؤ چاہے اس طرف جاؤ, لیکن آخرت میں پکڑ ہو جائے گی. تو شیطان کہے گا وما کان علی علیکم من سلطان, دیکھو میرے پاس کوئی زور نہیں تھا کہ میں تم پر کوئی زور رکھتا, مگر یہ کہ میں نے صرف تمہیں دعوت دی تھی. دعوت دی تھی, اور دعوت تو مؤذن بھی دے رہا تھا, حی علی الصلاح حی علی الفلاح. دعوت تو کتنے لوگ دنیا میں کہہ رہے تھے کہ قرآن کی طرف آ جاؤ, ان کو چھوڑ دو, اپنی اپنی ریتوں کو چھوڑ کر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قدموں تک پہنچ جاؤ. تو دعوت تو پیغمبروں کے ماننے والے بھی دے رہے تھے, شیطان بھی دے رہا تھا. بولے اعوذ باللہ تعالی. فاستجبتم لی, پس تم نے میری دعوت قبول کر لی. بس یہ فرق تھا, کوئی ٹینجیبل زور نہیں تھا. دعوت دی, تم نے قبول کر لی, پیغمبروں کی نہیں مانی, ان کی طرف بلانے والوں کی نہیں مانی. فلا تلومونی ولوموا انفسکم, تو آج مت ملامت کرو مجھے, ملامت کرو اپنی جانوں کو. شیطان بالکل بری ہو جائے گا. آج اپنی جان نو رو, جب پنجابی کہتے ہیں نا, ہن اپنی جان نو رو, منو نہ رو, ملامت کر اپنی جان کو. آج مجھے مت ملامت کر. ما انا بمصرخکم, نہ میں آج تیری کوئی فریاد سن سکتا ہوں. وما انتم بمصرخی, نہ تم لوگ اے دوستیوں میری فریاد کو پہنچ سکتے ہو. میں بھی دوزخ میں تمہیں ورگلا کر, اور تم میری اس دعوت میں آ کر, یہ نہیں ہے کہ تمہیں کوئی لیم ایکسکیوز دے گی اللہ شیطان نے لگاتا سی, میں تو ارادہ نہیں سی, شیطان نے اس پاس سے لاتا نہ. یہ کوئی لیم ایکسکیوز اللہ کے حضور نہیں ہوگا. انی کفرت بما اشرکتمونی من قبل, بے شک میں کفر کرتا ہوں, انکار کرتا ہوں اس چیز کا جو آج سے پہلے تم مجھے اللہ کے مقابلے پر ٹھہرایا کرتے تھے. ان الظالمین لهم عذاب علیم, بے شک ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے. وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تَعَالَى. یہ شیطان کا ویسے بہانہ ہی ہوتا ہے. میں نے ایک پورا ڈیٹیل لیکچر دیا ہے شیطان کے حوالے سے, 2 گھنٹے کا. مسئلہ نمبر 79, اللہ, انسان اور شیطان. یہ ٹرائنگل ہی بنتی ہے نا, اللہ, انسان اور شیطان. مسئلہ نمبر 79, اس میں کراس ریفرنس کے طور پر قصہ آدم اور ابلیس کے بارے میں جتنی آیات, شیطان کی جتنی چالیں ہیں قرآن حکیم سے, وہ میں نے کراس ریفرنس کے طور پر آیات اور احادیث پیش کی ہیں. اس میں بھی میں نے ایک جملہ بولا تھا, بھائیو یہ صرف ہمارا بہانہ ہوتا ہے. مجھے آپ ذرا بتائیے, اگر گورنمنٹ آف پاکستان یہ اناؤنسمنٹ کرے کہ کل جو شخص فجر کی نماز مسجد میں جماعت کے ساتھ پہلی صف میں ادا کرے گا اسے 10,000 روپیہ دیا جائے گا, دوسری صف والے کو 5,000 روپیہ, تیسری صف والے کو 3,000 روپیہ, تو میں کہتا ہوں دنیا کے سارے شیطان مل کرنا انسانوں میں جو سب سے بڑا شیطان ہے اس کو بھی فجر کی نماز پڑھنے سے نہیں روک سکیں گے, کیونکہ دنیا نقد ہے, آخرت ادھار ہے. آپ دیکھ لیں رات کو نیند ہی نہیں پڑے گی. ایسے ایسے لوگ جن کو صبح آنکھ ہی نہیں کھلتی, لیکن ان کو جب ہمارے آفیسز میں لوگوں کے جب انٹرنیشنل ٹورز ہوتے ہیں نا تو وہ اکثر کو 3-4 بجے فلائٹ ہوتی ہے, وہ پہنچتے ہیں جناب, کوئی پرابلم ہی نہیں ہوتی. یہ پرابلم جو ہے تو یہ اس لیے آتے ہیں کہ ہم سیریس نہیں ہیں اللہ کے لیے. اگر سیریس ہو تو کوئی پرابلم ہی نہ ہے. یہ ہم نے اپنے آپ کو خود دھوکہ دیا ہوا ہوتا ہے, شیطان نے کروا دیا, وہ مجبوری ہے جی, یہ بھی تو کرنا تھا, یہ بھی کرنا تھا, وہ بھی کرنا تھا, بس بچیوں کے ہاتھ پیلے ہو جائیں پھر میں مسجد میں ہی بیٹھا رہوں گا, پھر ظاہر ہے کہا لیں ویسے تو ہم ٹوڈا مار کے کٹ دینا ہے, مسجد ہی بہنا ہے ویلے ہو کے. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون, تم کبھی بھی نیکی کے اعلیٰ ترین حصے کو پا ہی نہیں سکتے جب تک کہ اپنی پسندیدہ چیز اپنے رب کے حضور پیش نہ کرو. تو سب سے پسندیدہ چیز انسان کی جوانی ہے. بڑھاپے میں جا کر کے تو شیر بھی شکار کرنا چھوڑ دیتا ہے. وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى. تو یہ شیطان کہے گا کہ میں آج انکار کرتا ہوں, تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ان الظالمین لهم عذاب علیم, بے شک ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے. وَأُدْخِلَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ, اور داخل کر دیا جائے گا. یہ سائملٹینیس کنٹراسٹ آیا, دوستیوں کا ذکر ہے, اب جنتیوں کا بھی. ایمان والوں کو وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ, جنہوں نے نیک عمل بھی کیے, صرف دودھ پینے والے مجنون نہیں بلکہ نیک اعمال کرنے والے. جناتٍ تجری من تحتها الانہار, ان باغات میں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. خالدین فیہا, جس میں رہیں گے ہمیشہ ہمیش. بِإِذْنِ رَبِّهِمْ, اپنے رب کے اذن سے. تحیتہم فیہا سلام,
وہاں ان کی آپس میں گفتگو سلام اور سلامتی ہوگی. جب جنتی کسی دوسرے کو ملے گا تو السلام علیکم کہے گا، السلام علیکم کہے گا، یہی ان کی آپس میں گفتگو ہوگی. یہاں پر آ کر یہ مضمون بھی ختم ہوا. اب آخری میں چاہ رہا ہوں کہ یہ اس کے ساتھ ہی کنکلوڈ کر دوں، جو کہ میں نے اناؤنسمنٹ کی ہے. 10-12 منٹ کے اندر یہ کنکلوڈ ہو جائیں گی انشاءاللہ آیات. تیسرا اور آخری ٹاپک آج کا، وہ میں نے کہا تھا قبر کے 4 سوال، 3 نہیں 4 سوال. اس کا ذکر اشارتاً بھی قرآن میں موجود ہے. پہلے یہ آیات کور کر لیتے ہیں. سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 24 سے لے کر 27 تک 4 آیات. اچھا یہ آیات بھی 4 ہے، سوال بھی 4 ہے. الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبہ. کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مثال بیان کی ہے کلمہ طیبہ کی اس درخت طیبہ کی مانند. طیب کہتے ہیں عربی میں پاک کو، یعنی کلمہ جو طیبہ ہے، کوئی بھی اچھا کلمہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، یہ سب سے اچھا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کوئی بھی کلمہ. اسی وجہ سے ہم کلمہ طیبہ بھی کہتے ہیں پہلے کلمے کو بھی. تو کوئی بھی اچھا کلمہ جو ہے، اور سب سے بڑا اچھا کلمہ جو ہے توحید کا کلمہ، اس کی مثال ایک درخت کی سی ہے جو پاکیزہ درخت ہو، اصلها ثابت، جس کی جڑیں مضبوط ہوں، وفرعها فی السماء، اور اس کی شاخیں آسمان تک پہنچ چکی ہوں، اتنا گھنا درخت ہو. یہ ہے کلمہ طیبہ کی مثال، جڑیں مضبوط اور درخت کی جو شاخیں آسمان تک. ایسا اس کا فیض ہے. تؤتی اکلھا کل حین باذن ربھا، اور وہ پھل دے رہا ہے ہر وقت اپنے رب کے حکم سے. ایسا وہ، اور یقین کریں جب توحید کی دولت نصیب ہوتی ہے نا، تو ایسا انسان کے اندر ایک خوشی کے جذبات ہوتے ہیں جو کبھی ماند نہیں پڑتے. انسان کے پاس سب سے بڑا ایسٹ یہ ہے کہ اس کائنات میں انسان کو سچی توحید نصیب ہو جائے. اس کی ایک خاص لذت ہے. انسان ہر ہستی سے آزاد ہو کر ایک اللہ کا حنیفہ بن جاتا ہے، سب سے ٹوٹ کر ایک اللہ کا، کوئی فکر نہیں رہتی. تکلیف بھی آئے تو انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ ہم بھی تیری طرف سے آئے تھے، یہ تکلیف بھی تیری طرف سے آئی، تیری طرف ہی پلٹ جائے گی. تو یہ ایک اللہ کا ہو جانا، یہ ایسا درخت ہے کہ جس کی شاخیں آسمان تک ہیں، ایسا گھنا، اور زمین میں مضبوط ہے وہ درخت، اور مسلسل پھل دیتا رہتا ہے. وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، اور اللہ تعالیٰ مثال بیان فرماتا ہے لوگوں کے لیے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں. یعنی مثال سے یہ بات سمجھائی جا رہی ہے تاکہ جو عام فہم لوگ ہیں وہ بات کو سمجھ سکیں. اب اس کے ساتھ سائملٹینیس کنٹراسٹ. وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ، اور جو خبیث کلمہ ہے، کوئی بھی گندا کلمہ، کوئی بھی بری بات، کوئی بھی برا عقیدہ، اس کی مثال جو ہے وہ ایک برے درخت کی سی ہے. خبیثۃ اجتثت من فوق الارض، وہ ایسا درخت ہے جسے زمین کے اوپر سے ہی اکھاڑ لیا جائے، یعنی جھاڑی جیسے ہوتی ہے، اس کی جڑیں مضبوط نہیں ہوتی. ما لها من قرار، اسے کوئی قرار بھی نہیں ہوتا. یہ جھاڑیاں جتنی ہوتی ہیں جو مضبوط نہ ہوں، بس اوپر جسٹ اگی ہوئی ہوں، ایسے پکڑ کے پرے پھینک دیا، یہ قیامت والے دن ایسی ان کی وقت ہوگی. اور ایمان جو ہے وہ طاقتور. اب وہ آیت آ رہی ہے، آیت نمبر 27 سورہ ابراہیم کی، جو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت کی عذاب قبر کے کانٹیکسٹ میں، قبر کے سوالات کے کانٹیکسٹ میں، اور قبر میں استقامت کے اعتبار سے. یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت، اللہ تعالیٰ ثابت قدم رکھتا ہے اہل ایمان کو اس پختہ قول میں، کلمہ طیبہ میں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اللہ تعالیٰ ان کلمات پر اہل ایمان کو ثابت قدم رکھتا ہے فی الحیات دنیا و فی الآخرہ، دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں. اور آخرت کی زندگی سٹارٹ کب ہوتی ہے؟ مرتے ہی. قبر کی زندگی، برزخ کی زندگی آخرت کی زندگی ہے. وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ، اور اللہ تعالیٰ جو خود گمراہ رہنا چاہتے ہیں، جو ظالم لوگ ہیں، ان کو تو بھٹکا دیتا ہے. وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ، اور اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے. تو یہ ہماری گفتگو مکمل ہوئی. اب یہاں پر میں 4 حدیثیں اس کے کانٹیکسٹ میں بیان کر دوں. اسی آیت مبارکہ کے کانٹیکسٹ میں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے. بخاری میں 1329، مسلم میں 7219، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب مسلمان سے قبر میں سوال کیا جاتا ہے
تو وہ گواہی دیتا ہے لا الہ الا اللہ و ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور مسلمان کا قبر میں کلمہ پڑھنا یہ اللہ کے اس فرمان کے عین مطابق ہے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ چل رہے ہیں بخاری اور مسلم کے, جو اللہ نے سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 27 پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت کی. یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ. اللہ تعالیٰ اس قول ثابت پر, مضبوط قول پر ثابت قدم رکھتا ہے اہل ایمان کو, دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو یہ قبر میں انسان کلمہ پڑھ لیتا ہے نا, جب منکر نکیر جو ہے وہ سوال کرتے ہیں, تو وہ اللہ تعالیٰ نے تصدیق قرآن حکیم میں کر دی ہے. سورہ ابراہیم آیت نمبر 27 کہ اللہ تعالیٰ ثابت قدم رکھتا ہے اہل ایمان کو دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی اس کلمہ طیبہ پر. اچھا, اسی طریقے سے صحیح بخاری میں ایک اور حدیث ہے 1374 کہ جب مردے کو قبر میں رکھا جاتا ہے اور لوگ جب چلے جاتے ہیں تو جانے والوں کے قدموں کی آواز بھی سنتا ہے. کس لیے؟ تاکہ اسے حسرت ہو اگر وہ گناہگار ہے کہ میرا تکیہ ان لوگوں پر تھا, یہ مجھے یہاں پر قبر کے اندھیرے میں ڈال کے چلے گئے اس گڑھے کے اندر. اور اگر ایمان والا ہوگا تو وہ خوش ہوگا کہ میں نے ان پر تو تکیہ ہی نہیں کیا تھا. جیسا کہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ انسان کے 3 دوست ہوتے ہیں, اس کے رشتہ دار, اس کا مال اور اعمال. 2 دوست واپس آ جاتے ہیں, ایک ہی ساتھ جاتا ہے قبر میں. اعمال قبر میں جاتے ہیں, دوست رشتہ دار اور مال اس کا گھر پہ ہی رہ جاتے ہیں. یہ 3 دوست ہیں, 2 ہی جو ہے وہ واپس آنے والے اور ایک ہی ساتھ جانے والا ہے. تو بہرحال وہ قدموں کی آواز سنتا ہے تو پھر 2 فرشتے اس کی قبر میں داخل ہوتے ہیں. صحیح بخاری 1374 جو اس سے سوالات کرتے ہیں, سوالات ڈیٹیل کے ساتھ. سنن نبی داؤد میں 4753 نمبر حدیث میں آئے ہیں, وہ میں اگلی حدیث بھی بیان کر دیتا ہوں. بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو منافق ہے جب اس سے سوالات کیے جاتے ہیں من ربو کا, تیرا رب کون ہے, ما دینو کا, تیرا دین کیا ہے, من نبیو کا, تیرا نبی کیا ہے. یہ بخاری میں اس حدیث میں الفاظ ہے 1374 میں ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل, اس مرد کے بارے میں تو دنیا میں کیا کہا کرتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سوال ہوتا ہے تو وہ ہر جواب میں کہتا ہے کہ مجھے نہیں پتا, لا ادری لا ادری لا ادری. یہ تینوں سوالوں کے جواب میں وہ کیا کہتا ہے, لا ادری لا ادری لا ادری. بولے اعوذ باللہ تعالی. اب فرشتوں کو تشویش ہوتی ہے کہ اس کو جواب نہیں آئے, تو پھر ساتھ وہ تیسرے سوال کے جواب میں اینڈ پہ وہ انسان کہتا ہے کنت اقول ما یقول الناس, میں وہی کہا کرتا تھا جو لوگ کہا کرتے تھے. سنا کے سننی, یہ میں وہی کہا کرتا تھا جو لوگ کہا کرتے تھے. یعنی میں شیعہ اس لیے تھا کہ شیعہ کے گھر پیدا ہوا, میں اہل حدیث اس لیے تھا کہ اہل حدیث کے گھر پیدا ہوا, میں قادیانی اس لیے تھا کہ میں قادیانی کے گھر پیدا ہوا, میں بریلوی دیوبندی اس لیے تھا کہ میں بریلوی دیوبندیوں کے گھر پیدا ہوا. جو لوگ کہتے تھے میں بھی وہی کہتا تھا. اب یہ چوتھا سوال آئے گا فرشتوں کی طرف سے ٹونٹ کرتے ہوئے. یہ ہے قبر کا چوتھا سوال, 3 نہیں 4. فرشتے پھر اسے کہیں گے لا دریتا ولا تلیتا, اوے تو نے نہ خود سمجھنے کی کوشش کی اور نہ کسی سمجھنے والے کے ساتھ تو چلا. تجھے تو چاہیے تھا تو خود سمجھتا یا کسی سمجھنے والے کے ساتھ چلتا. اچھا, اب یہ وہ ساتھ چلنے سے وہ کہتے ہیں دیکھا جی بزرگوں کے ساتھ چلنا چاہیے. تو بزرگوں کے ساتھ تو وہ پہلے ہی چل رہا تھا, وہ کہہ رہا تھا کہ میں وہی کہا کرتا تھا جو لوگ کہتے تھے, تو بزرگوں کے ساتھ ہی لگا ہوا تھا نا. اندھا مقلد نہیں ہونا چاہیے. ظاہر ہے کسی عالم سے ہی مسئلہ پوچھا جائے گا. قرآن حکیم بھی کہتا ہے فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون, اگر تم نہیں جانتے تو اہل علم سے پوچھ لو. آپ جو یہ 100 کے قریب لوگ یہاں پہ بیٹھے ہیں ظاہر علم حاصل کرنے آئے ہیں, لیکن میں اپنی بات نہیں بتا رہا, آپ کو قرآن و سنت کے ریفرنس سے بتا رہا ہوں. ادھر ہی فرق ظاہر ہو جائے گا. قرآن و سنت کے ریفرنس سے بڑے تھوڑے لوگ بتائیں گے, باقیوں کے تو عقائد قرآن و سنت کے خلاف ہے, وہ کہیں گے ہمارے بزرگ فرماتے ہیں. تو یہ اس میں تقلید کا رد ہے. وہ بعض اوقات وہ تقلید میں لے آتے ہیں, وہ کہتے ہیں دیکھیں نا فرشتے چوتھا سوال کریں گے, چلو 5:30 چوتھا سوال پتہ لگا تو 5:30 اعتراض کرتے ہیں لا دریتا ولا تلیتا, کہ کیا تو نے خود کیوں نہیں حاصل کرنے کی کوشش کی اور جو سمجھے ہوئے تھے ان کے ساتھ کیوں نہیں چلا. تو وہ تو پہلے ہی کہہ رہا ہے کہ بس جو لوگ کہتے تھے میں وہی کہتا تھا, ان کے ساتھ چل تو رہا تھا. اس کا مطلب ہے وہ اندھا بن کے چل رہا تھا. ایک قادیانی پوری زندگی صرف قادیانی علماء سے اگر ختم نبوت سمجھتا رہے, اس کو کبھی سمجھ آئے گی؟ وہ تو گمراہی میں مر جائے گا. کمپیریٹیو اسٹڈی کرنی پڑے گی. تو قادیانیوں میں تو ہمیں فوراً سمجھ آتی ہے. بریلوی دیوبندی, اہل حدیث, اہل تشیع, حنفی, شافعی, مالکی, حنبلی, ان کو بھی تو دیکھنا چاہیے ایک دوسرے کے ساتھ کمپیریٹیو اسٹڈی کر کے کہ کیا چیز حق ہے اور کیا چیز باطل ہے. تو یہ بات سمجھنے والی ہے.
तीसरी हदीस सुन नबी दाऊद में 4753। ये तो मुनाफिक का जिक्र था ना कि वो कहेगा मुझे नहीं पता, तो फरिश्ते कहेंगे तूने खुद कुछ समझने की कोशिश क्यों नहीं की। अब मोमिन के साथ मामला देखें क्या होगा। मोमिन से सवाल होगा मर रब्बू का, वो कहेगा रब्बी अल्लाह, मेरा रब तो अल्लाह है। पूछा जाएगा मा दीनों का, तेरा दीन क्या है। दूसरा सवाल वो कहेगा दीनी इस्लाम, मेरा दीन इस्लाम है। फिर तीसरा सवाल होगा मा कुंता तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़िर रजुल, उस मर्द के बारे में तो दुनिया में क्या कहा करता था। तो पूछेगा कि कौन सा मर्द। ये अक्सर लोग कहते हैं ना कब्र में आप सल्लम आ जाएंगे, तो वो इसीलिए तो कह रहे हैं हाज़िर रजुल। तो अगर हाज़िर रजुल है तो फरिश्तों को चाहना चाहिए था कि वो ये जो आपके सामने खड़े हैं। तो वो पूछेगा किस मर्द की बात कर रहे हैं आप। तो फरिश्ते कहेंगे अल्लज़ी बुइसा फ़ीकुम, उस शख्स की जिसको अल्लाह ने पैगंबर बनाकर तुम में मबूस किया था। तो कहेगा हुआ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, वो तो मोहम्मद थे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ये मसला हाज़िर नाज़िर मेरा देख ले, मसला नंबर 7, उसमें मैंने ये बताया। वो कहते हैं कब्र में आएंगे, कब्र में अगर आए होते तो फरिश्ते कहते हैं ये जो आपके सामने खड़े हैं इनके बारे में पूछ रहे हैं। तो कहेगा किस मर्द की बात कर रहे हो, एक ऐसी शख्स के बारे में पूछो जो मेरे सामने नहीं है। अगर तुम पूछो ना मन नबी होगा फिर तो जवाब दे दिया जाए। तुम पूछ रहे हो कि उस मर्द के बारे में तुम्हारा क्या अकीदा है, तो किस मर्द का वो पूछेगा। वो कहेगा अल्लज़ी बुइसा फ़ीकुम, उस मर्द के बारे में जिनको मबूस किया गया था तुम में। तो कहेगा हुआ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, हाज़ा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह नहीं वो कहेगा कि ये अल्लाह के रसूल है मोहम्मद। वो कहेगा हुआ, हाँ वो है अल्लाह के रसूल मोहम्मद जिनका तुम पूछ रहे हो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये 3 सवाल हो गए। अब फरिश्ते इससे भी चौथा सवाल करेंगे। चौथा सवाल क्या करेंगे कि तुझे कैसे सवालों के जवाब पता चले ए मोमिन। तो कहेगा क़रअतु किताब अल्लाह फ़आमनतु बिही वसद्दक़तु। वो कहेगा कि मैंने अल्लाह की किताब पढ़ी थी, मैं उस किताब पर ईमान ले आया और मैंने उसके हक होने की गवाही दे दी। ये किताबुल्लाह पढ़ने की वजह से मुझे पता चला था। इसका मतलब है किताबुल्लाह सिर्फ मौलवी ने नहीं पढ़नी, हर उस शख्स ने पढ़नी है जिसने कब्र के सवालों के जवाब तैयार करने हैं। मौलवी का तो जनाजा निकल गया इसके साथ, इसके मौलवी के फॉलोअर्स जो अंधे बने हुए हैं वो तो फिर जवाब नहीं दे सकेंगे। वो तो कहेगा ये तो उलमा का काम था। देखें, अंदाजा करें। तो इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश का जो आलिम ये बात करता है ना कुरान हदीस डायरेक्ट ना पढ़ना गुमराह हो जाओगे, उसके खिलाफ है कि सिर्फ कब्र में सवालों के जवाब ही वही देगा। वो खुद कहेगा चौथा सवाल जब होगा तुझे कैसे पता चला, वो कहेगा क़रअतु किताब अल्लाह, मैंने अल्लाह की किताब पढ़ी, फ़आमनतु बिही, मैं उस पर ईमान लाया, वसद्दक़तु, और मैंने उसके सच्चे होने की तस्दीक की। पढ़ा होगा तो पता होगा ना क्या इसमें लिखा हुआ है तर्जुमे के साथ और तहकीक के साथ। अल्हम्दुलिल्लाह। तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस मुबारका में भी फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वही आयत सूरह इब्राहीम की आयत नंबर 27 तिलावत की। युसब्बितुल्लाहु अल्लज़ीना आमनू बिलक़ौलि साबित फिल हयातिद दुनिया व फिल आखिरह। अल्लाह ताला साबित कदम रखता है अहले ईमान को इस दुनिया की जिंदगी में भी और आखिरत की जिंदगी में। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया देखो सवालों के जवाब वो देगा जो साबित कदम। साबित कदम कौन रहेगा? किताबुल्लाह पढ़ने वाला, खुद पढ़ने वाला। भाई अगर पूरी जिंदगी आप किताबुल्लाह नहीं पढ़ेंगे तो कैसे आपको हक पता चलेगा? मुसलमानों की अक्सरियत तो इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन के टेस्ट को ही नहीं पास कर रही। मसला नंबर 3 मेरा सुन ले, दुआ सिर्फ अल्लाह ही से। तो कैसे अकीदा तौहीद ठीक होगा? कैसे खत्म नबूवत ठीक होगा? कैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत का अकीदा दुरुस्त होगा कि आप ही को हुज्जत मानना है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। चौथी हदीस, आज की आखिरी हदीस, जामिया तिरमिज़ी में 3120, इसमें है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि कब्र में सवाल 3 होंगे। इसमें अल्फाज मौजूद हैं। पहला सवाल होगा मर रब्बू का, दूसरा मा दीनू का, तीसरा मन नबीयू का। तेरा रब कौन, तेरा दीन क्या और तेरा नबी कौन। इसमें मन नबीयू का अल्फाज है, इसमें मा कुंता तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़िर रजुल नहीं है। तेरा नबी कौन है? अब यहां पर एक बड़ी हैरानकुन डिस्कवरी है जो मैंने एक्सप्लोर की है कि आप देखें, अब ये इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश का मौलवी जो है उसके हिसाब से तो ये 2 सवाल और भी होने चाहिए थे कि भाई उनकी तो तसल्ली नहीं होती ना। हम तो कब्र में जाने से पहले इस जमीन पे यही बात कर रहे हैं, अल्लाह रसूल दीन, यही कह रहे हैं ना। और ये हमें बुजुर्गों और फिरकों में डालते हैं। यहां पर एक सवाल होना चाहिए था तीसरा कि तेरा बुजुर्ग कौन है, किसका मुरीद है तू। 5वां सवाल नहीं थे किस इमाम के मुकल्लिद हो। 6ठा सवाल तेरा फिरका केड़ा है, बरेलवी है, जो बंदी है, हदीस है, शिया के। कब्र जाके सारे मुसलमान बनने की कोशिश करेंगे। देख लो गल क्या होगी, मर रब्बू का, तेरा रब कौन? अल्लाह। तेरा
تیرا دین کیا؟ اسلام. کوئی نہیں پوچھا جا رہا تیرا فرقہ کیا ہے، تیری کون سی فقہ ہے، کس امام کا تو مقلد ہے، کس بزرگ کا تو مرید ہے، کچھ بھی نہیں. بزرگاں نے جناب اتنے ہی رہ جانا سب نے، وہ تو یہ دیکھ لے کہ بننا ہے کہ. اور تیسرا پوچھا جا رہا ہے تیرے نبی کون ہے. بس تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہی امت کو جوڑا جائے نا. اگر صحابہ اکرام کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئیڈیل تھے تو قیامت تک آنے والے آخری انسان کے لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی آئیڈیل ہے. اجتہاد کا دروازہ قیامت تک کھلا ہوا ہے، کوئی بین نہیں ہو گیا. تو اس حوالے سے جو ہمارا اہل سنت کا منہج کیا ہے وہ مسئلہ نمبر 31 میں نے بیان کیا ہے، اجماع کی حجیت اور اس کی 17 مثالیں، کہ ہم الحمدللہ کتاب اللہ کو مانتے ہیں، سنت کو مانتے ہیں، اجماع امت کو مانتے ہیں. پھر چوتھے نمبر پر اجتہاد آتا ہے، پہلے نمبر پر اجتہاد نہیں ہے. جو اجتہاد کتاب اللہ، سنت اور اجماع کے خلاف ہو وہ باطل ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو ہمارے دلوں سے محو کر دے. اللہ تعالیٰ ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین.